السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایپیسوڈ نمبر 119 کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی آپ تمام ہی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس لائیو ایپیسوڈ میں میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتلانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ جو ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، ان میں آپ کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، اس لیے آپ تمام ہی حضرات اپنے سوالوں کے جواب ان میں دیکھا کریں، سنا کریں، اور سننے کے بعد اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا کریں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت دونوں جگہ اجر ملے گا اور آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایپیسوڈ شروع کیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال ہے محمد مسعود دیوبند کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی شرمگاہ دیکھ لیتا ہے تو کیا دیکھنے والے کو غسل کرنا پڑے گا، چاہے دھوکے سے دیکھے چاہے جان بوجھ کر؟ ایک لڑکا کہہ رہا تھا کہ کسی کی شرمگاہ دیکھ لے تو غسل کرنا پڑے گا، کیا ایسا ہی ہے؟ آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ آپ نے سوال کیا ہے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی دوسرے کی شرمگاہ دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ دیکھنے والے کو انزال نہ ہو جائے، اس کو دیکھنے والے کو احتلام نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، اسی طرح سے میاں بیوی جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، کیونکہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے اور یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نہ تو میں نے کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو چھپانے کا حصہ ہے، جو مستور حصہ ہے، وہ دیکھا، اور نہ ہی کبھی آپ نے میرا مستور حصہ دیکھا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ کہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا، لیکن اس کے باوجود اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی شرمگاہ یا اپنی بیوی کی شرمگاہ یا بیوی نے شوہر کی شرمگاہ یا کسی نے کسی بھی اجنبی مرد یا عورت کی شرمگاہ دیکھ لی، تو ایسی صورت میں دیکھنے والے پر غسل واجب نہیں ہوگا، اس کو غسل نہیں کرنا پڑے گا، اس بات کا خاص دھیان رکھیں۔ لیکن ہاں، اگر دیکھنے والے کو انزال ہو جائے، یعنی اس نے اتنا دیکھا کہ اس کی منی نکل گئی، اس کو انزال ہو گیا، تو ایسی صورت میں تو پھر اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ اگلا کمنٹ ہے اصغر انصاری کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ کہ یہ جو جنازے کی نماز ہوتی ہے، اس میں قرات نہیں ہے، اس لیے اس میں نماز کی طرح سورہ فاتحہ ہرگز نہیں پڑھی جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی معمول نقل کیا گیا ہے۔ لیکن ہاں، چونکہ سورہ فاتحہ میں دعا ہے، اس لیے اگر کوئی شخص جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کہ جنازے کی نماز صورت کے اعتبار سے تو نماز ہے، لیکن در حقیقت وہ ایک دعا ہے، اس لیے جنازے کی نماز میں قرات کرنا یہ مشروع نہیں ہے، قرات کرنا اس میں یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کو قرات کی نیت سے پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے، یعنی سورہ فاتحہ اگر کوئی شخص اس میں قرات کی نیت سے پڑھے تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن ہاں، چونکہ سورہ فاتحہ ایک دعائیہ مضمون پر مشتمل ہے، سورہ فاتحہ کے اندر دعا بھی ہے، اس لیے اگر کوئی جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کو قرات کی نیت سے نہیں لیکن دعا کی نیت سے پڑھے تو بہرحال پھر یہ جائز ہے۔ اگلا کمنٹ محمد ساجد نور بستی سہارنپور یو پی سے، کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ایک درود ہے جو میں آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ آپ نے درود شریف بھیجی ہے، تو درود شریف یا اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہم صلی، اللہ تو درود نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے تجھے پسند ہو، جیسے بھی تو راضی ہو۔ اگلا کمنٹ ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب پلکھوا کی طرف سے۔
सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब मालूम ये करना है कि तुलुए आफ्ताब के कितने मिनट के बाद इशराक पढ़ सकते हैं, 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट, ये आपने सवाल किया है। इसका जवाब ये है कि तुलुए आफ्ताब के 15 मिनट के बाद और एहतियातन 20 मिनट के बाद इशराक की या क़ज़ा नमाज जो भी हम पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं, जायज़ है। अगला कमेंट मोहम्मद अबू बकर हाशमी इलाहाबाद की तरफ से, ये कह रहे हैं कि हज़रत मैं ये मालूम कर रहा था कि अगर किसी के बाल सफ़ेद हो जाएं तो क्या वो कलौंजी का तेल सर पर लगा सकता है और कब तक लगाना है और ये तेल कहाँ मिलेगा, ये आपने सवाल किया है। इस सवाल का जवाब ये है कि अगर बाल सफ़ेद हो जाएं तो आप उसके लिए सर पर कलौंजी का तेल लगा सकते हैं और ये तेल कुछ दिन नहीं बल्कि मुस्तकिल लगाइए, मुसलसल लगाइए। अब इसके अंदर एक चीज़ आपने ये मालूम की है कि कलौंजी का तेल कहाँ मिलेगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कलौंजी का तेल आपको असली और ओरिजिनल मिल जाए, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कलौंजी का तेल ख़ुद ब खुद बनाएंगे तो फिर इस बात की गारंटी है कि वो ओरिजिनल और असली होगा। आप इसको अपने घर पर बना लें और बनाने का तरीक़ा ये है कि आप एक मुट्ठी कलौंजी ले लें और उसको सरसों के तेल में डाल लें। उसके बाद सरसों के तेल को खूब अच्छी तरह से आँच पर पकाएं, हल्की आंच पर पकाएं और इतना पकाएं जब उसमें खूब उबाल आ जाएं, उसके बाद में उसको चूल्हे पर से उतार लें और उसको छान लें। उसके बाद में उसको ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाए तो ठंडा होने के बाद आप उसको रख लें शीशी वगैरह में करके और आप उसको रोज़ाना अपने सर में लगाएं, सुबह और शाम रोज़ाना लगाएं। इंशाअल्लाह ताला जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो सफ़ेदी भी ख़त्म हो जाएगी और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दूसरा सवाल इन्होंने ये किया कि स्किन में कलौंजी का तेल लगा सकते हैं या नहीं। जी हाँ, जो इंसान की जिल्द होती है, जो खाल होती है, इसमें सर्दी के मौसम में सूखापन सा हो जाता है, खुश्क हो जाती है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में भी, तो आप किसी भी मौसम में ये लगा सकते हैं, कोई हरज नहीं है, कोई बात इसमें नहीं है। आप हर मौसम में ये चीज़ लगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला कमेंट है मोहम्मद साजिद बिजनौर यूपी की तरफ से, ये कह रहे हैं सलाम और दुआ के बाद के मुफ्ती साहब, मेरे वालिद साहब का इंतकाल 31 जुलाई 2022 को चांद की पहली तारीख को हुआ था। मेरी वालिदा की इद्दत किस दिन पूरी होगी? इसके लिए आप चाहें तो हमारी वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर हमारी वीडियो मौजूद है। इद्दत का तरीक़ा मुफ्ती खालिद कासिमी, आप इस तरह से लिखेंगे तो वीडियो सामने आ जाएगी। वैसे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल जब आपने सवाल किया है तो आपके सवाल का जवाब दिया जा रहा है। आपने सवाल ये किया है कि चांद की पहली तारीख को इंतकाल हुआ जबकि 31 जुलाई थी, तो किस एतबार से इद्दत पूरी होगी, किस तरह से इद्दत पूरी होगी? इस मसले को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये मसला कुछ इस तरह से है कि अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसकी इद्दत, उस औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन है। अब ये जो 4 महीने 10 दिन इद्दत है तो इसके बारे में 2 बातें हैं। इसके बारे में देखना यह है कि चांद की पहली तारीख को इंतकाल हुआ है या पहली तारीख के अलावा किसी और तारीख में इंतकाल हुआ है, आपको ये देखना है। अगर पहली तारीख को इंतकाल हुआ है तो ऐसी सूरत में उस औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन होगी, 130 दिन नहीं बल्कि 4 महीने 10 दिन होगी। यानी 1 महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा महीना और 5वें महीने की 10 तारीख को, यानी 5वें चांद के महीने की इंतकाल से 5वां जो चांद का महीना होगा उसकी 10 तारीख में इद्दत पूरी हो जाएगी। जिस वक्त में इंतकाल हुआ है उसी वक्त में इद्दत पूरी होगी। अब वो जो उस 10 तारीख तक दिन 128 बैठें या 126 बैठें या 127 बैठें, कोई बात इसमें नहीं है। लेकिन अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल चांद की पहली तारीख़ के अलावा किसी और तारीख़ में हुआ हो तो ऐसी सूरत में फिर उस औरत की इद्दत 4 महीने 10 दिन इस एतबार से होगी कि वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से 130 दिन गिनेगी। 130 दिन गिनने के बाद उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। 130 दिन जब पूरे हो जाएंगे तो जिस वक्त में उसके शौहर का इंतकाल हुआ था उसी वक्त में उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। जिस वक्त में शौहर का इंतकाल हुआ था उस वक्त में इद्दत पूरी होगी। याद रखिए कि इद्दत जो शुरू होती है वो शौहर के इंतकाल से शुरू होती है, शौहर के दफनाते वक्त से शुरू नहीं होती। इसी तरह से जनाजा
اٹھتے وقت سے بھی عدت نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا انتقال صبح کے وقت میں ہوتا ہے مگر ان کا جنازہ رات کے وقت میں اٹھتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن جنازہ اٹھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے لوگ انتقال ہو جاتا ہے، ان کی لاشیں گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں یا جانور وغیرہ کھا لیتے ہیں، بہت ساری باتیں اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، میں نے آپ کو اس کے اندر بہت اہم فرق بتلا دیا کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہو تو انتقال والے مہینے سے 5ویں مہینے کی 10 تاریخ میں عورت کی عدت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ 130 دن ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں۔ لیکن اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں انتقال ہوا تو ایسی صورت میں اس عورت کی عدت پورے 4 مہینے 10 دن یعنی 130 دن ہوگی۔ 130 دن اس کو گن کر عدت پوری کرنی پڑے گی۔ اگلا کمنٹ ہے عالیہ مہاراشٹرا کی طرف سے، یہ کہہ رہی ہیں سلام اور دعا کے بعد کہ حضرت ایک سوال ہے کہ حیض کے دنوں میں استعمال کیے جانے والے پیڈ کو دھو کر پھینکنا ضروری ہے؟ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ بغیر دھوئے پھینکا جائے تو گناہ ہوگا، اس مسئلے کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ یہ آپ نے سوال کیا ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عورتیں اپنے غیر ضروری کاٹے ہوئے بال اور حیض کے کپڑے، ٹشو وغیرہ، یہ سب چیزیں کسی زمین میں یا کہیں بھی گڈھا کھود کر دفنا دیں۔ لیکن اگر دفنانا مشکل ہو تو اس کو ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنے گھر میں جلا دیں، ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ اس کو اپنے گھر میں کہیں بھی جلا دیں۔ لیکن اگر دفنانا بھی مشکل ہو، جلانا بھی مشکل ہو تو ایسا کر سکتے ہیں کہ اس کو کوڑے دان وغیرہ میں ڈال دیں، لیکن یا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس کو ضائع کر دیا جائے۔ لیکن جیسے بہت سارے ہم نے دیکھا ہے بہت ساری عورتوں کے اس طرح سے کپڑے وہ کوڑیوں پر یا کہیں بھی راستے وغیرہ میں پھینک دیتی ہیں۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، راستوں میں، گلیوں میں، دروازوں پر، دروازوں کے باہر، اس طرح سے گلی کے کونوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے نہ کریں، اپنے اس طرح سے جو کپڑے ہیں ان کو اس طرح سے پھینکنا کہ جو گندگی، بیماری یا بے حیائی پھیلانے کا سبب بنے، تو یہ مکروہ ہے اور اس طرح سے کرنا بالکل غلط ہے۔ شریعت اسلامیہ میں یہ چیز ناپسند ہے۔ ناپاک کپڑے کو کچرے دان میں پھینک سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ راستوں میں یا کہیں بھی بے حیائی کے طور پر یا اس طرح سے کہ جس سے بے حیائی جھلکے، اس طرح سے نہیں پھینک سکتے ہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ لڑکے کا عمار نام اور لڑکی کا مریم نام رکھنا کیسا ہے، رکھ سکتے ہیں کیا؟ بتائیے۔ یہ آپ نے سوال کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، لڑکے کا نام عمار اور لڑکی کا نام مریم رکھ سکتے ہیں۔ عمار ایک جلیل القدر صحابی کا نام ہے۔ اس نام سے، یہ جو نام ہے اس نام کی نسبت سے، صحابی کا نام ہے تو اس نسبت سے یہ نام بابرکت ہے، اور صحابہ کرام کے ناموں کا نام رکھنے کے لیے، جو صحابہ کرام کے نام ہیں ان ناموں کو رکھنے کے لیے محض صحابی کا نام ہونا کافی ہے، اور یہ نسبت ہی باعث برکت ہے۔ نام کے مطلب اور نام کے معنی کی طرف نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی کافی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ نام ایک صحابی کا ہے، صحابی کی طرف اس نام کی نسبت ہو رہی ہے، یہ کافی ہے۔ اس کے معنی چاہے کچھ بھی ہو، کیسے بھی ہو، اس کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مریم کے معنی ہے پاک دامن، دوشیزہ اور کنواری، یہ مریم کے معنی ہے۔ لڑکی کے لیے مریم نام رکھنا بہتر ہے، اور یہ نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مرتبہ مریم نام ذکر ہوا ہے، اس لیے بچی کا مریم نام رکھنا درست ہے اور باعث برکت ہے۔ اگلا کمنٹ ہے اشرف خان بلند شہر کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب تقدیر کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تقدیر لغت کے اعتبار سے اندازہ کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ شرعی اصطلاح کے اعتبار سے تقدیر اللہ تعالیٰ کے اس علم اور فیصلے کو کہتے ہیں کہ جو اس کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کے بارے میں اس کے وجود میں آنے سے پہلے طے کیا جا چکا ہے۔ یاد رکھیے کہ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے تقدیر مبرم اور دوسری قسم ہے تقدیر معلق۔ پہلی قسم تقدیر مبرم ہے، یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں تبدیلی اور رد و بدل ناممکن ہے۔ دوسری قسم قضاء معلق کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ
چاہے تو ہم اس کے نیک عمل اور دعا کی برکت سے اس کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اگر وہ نیک عمل کرے، دعا کرے تو اس کی وجہ سے اس کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ انسان دنیا کے اندر جو بھی کچھ کرتا ہے یا کرے گا، چاہے اس کا تعلق تقدیر مبرم سے ہو یا تقدیر معلق سے ہو، کسی سے بھی ہو، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ تقدیر سے بھاگا بھی نہیں جا سکتا، انسان تقدیر سے نہیں بھاگ سکتا ہے، لیکن انسان مجبور اور بے بس بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان تقدیر کے آگے مجبور ہو، بے بس ہو اور بس اللہ نے جو لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یاد رکھیے کہ کوشش اور اچھی تدبیر اختیار کرنے کے ہم مکلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے انسان کو عمل کرنے کا اختیار دیا ہے، اور اس اختیاری عمل کا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو اپنے اس اختیاری عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ رہی یہ بات کہ انسان کی زندگی سے متعلق ہر چیز کی تفصیل اور اس کی زندگی کا ایک لمحہ لکھا ہوا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، تو یہ ایک راز ہے جس کی تہ میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تہ میں گھسنے کی کوشش کرنا یہ خود کو تھکانے اور عاجز کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اس چیز پر ایمان رکھیں کہ جو کچھ بھی خیر ہو یا شر، اچھا ہو یا برا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مسلسل اعمال اور اصلاح اعمال میں لگے رہنے کی انسان کو ضرورت ہے۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اعمال کرنے کا مکلف ہے، انسان نیک عمل کرتا رہے، نیک کام کرتا رہے بس، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اور اپنے آپ کو اس طرح سے نہ سمجھے کہ اللہ نے تو نصیب میں لکھ دیا ہے، اب تو یہ ہو کر رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے نیک عمل اور اس کی دعا کی برکت سے اس کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ بھی اشرف خان بلند شہر کی طرف سے ہی یہ کہتے ہیں کہ قادیانی کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ صوبہ پنجاب کا ایک ضلع گرداسپور ہے، اس میں قصبہ قادیان ہے۔ ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی وہاں پیدا ہوا تھا جو 1908 میں مرا تھا۔ اس نے بہت سارے دعوے کیے تھے، ان دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ اس نے خود کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو اس کے جو ماننے والے ہیں وہ تو مر گیا، لیکن اس کے زمانے میں بہت سارے لوگ اس پر ایمان لے آئے تھے، اور ایمان لانے کے بعد وہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہلاتے تھے، اور اب بھی وہ لوگ موجود ہیں، احمدی کہلاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے بعد اس فرقے کے اہم لوگوں میں مرزا کی خلافت کے بارے میں بہت زیادہ جھگڑا ہوا۔ تو بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ قادیانی کسے کہتے ہیں، اس کا جواب یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو قادیانی کہتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے قاری حفظ الرحمان کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر کسی شخص کی سفر میں نماز چھوٹ جائے تو گھر آ کر پوری پڑھیں گے یا آدھی؟ اس کا جواب یہ کہ سفر کی حالت میں جو نماز قضا ہو گئی اور اس نماز کے ادا وقت کے ختم ہونے تک آپ سفر ہی میں تھے، تو آپ مسافر ہی تھے، تو وطن میں آ کر آپ اس نماز کو، یعنی سفر میں ہی اس کا وقت ختم ہو گیا، تو وطن میں آ کر آپ اس نماز کو قصر ہی پڑھیں گے، یعنی 4 کی بجائے 2 رکعت آپ پڑھیں گے۔ اگلا کمنٹ ہے سلیمان گوندی ضلع ہاپوڑ کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ایک بات پوچھنی تھی، جب گھروں میں نماز پڑھتے پڑھتے بیچ ہی میں جانماز سے اٹھ جائیں، جیسے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھ کر، تو کیا اس بیچ جانماز کا کونا موڑنا ضروری ہے یا جانماز سیدھی بچھی رہنے دیں؟ اس مسئلے پر روشنی ڈالیں، شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ مصلی کو موڑ دینا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ سنت ہے، نہ نفل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی نماز کے آداب میں اس کا شمار ہوتا ہے، بلکہ یہ بات بالکل بے اصل ہے۔ جبکہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض عورتیں نماز پڑھنے کے بعد جانماز یعنی مصلی کا جو کونا ہے یہ سمجھ کر الٹ دینا ضروری سمجھتی ہیں کہ شیطان اس پر نماز پڑھے گا۔ یاد رکھیں کہ اس میں سے کسی بھی بات کے بارے میں کوئی اصل نہیں ہے، تمام باتیں بے اصل ہے، بے بنیاد ہیں، اغلاط العوام میں سے ہیں، شریعت میں ان چیزوں کا کوئی ثبوت اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگلا کمنٹ محمد ساجد نور بستی سہارنپور کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اگر کسی نے نماز میں
सूरतों की तरतीब उल्टी सीधी कर दी, यानी पहली सूरत बाद में और बाद वाली पहले पढ़ दी, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है, ये इन्होंने सवाल किया है। इस सवाल का जवाब ये कि नमाज में क़िरात के दौरान सूरतों की तरतीब की रियायत रखना ये क़िरात के वाजिबात में से है, नमाज के वाजिबात में से नहीं है। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि फ़र्ज़ नमाज़ों में जानबूझकर कुरान मजीद की तरतीब के ख़िलाफ़ क़िरात करना मकरूह तहरीमी है, यानी जो सूरत बाद में उसको पहली रकात में पढ़ना और जो सूरत पहले है उसको दूसरी रकात में पढ़ना, ये मकरूह तहरीमी है। जैसे पहली रकात में किसी आदमी ने सूरह इज़ा जा पढ़ दी, मिसाल के तौर पर पहली रकात में सूरह इज़ा जा और दूसरी में तब्बत यदा पढ़ने के बजाय कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ दी, तो उसने उल्टा कर दिया। ऐसी सूरत में ये मकरूह तहरीमी है, लेकिन ऐसी सूरत में सजदे सहू करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि तरतीब से पढ़ना चाहिए, तरतीब से पढ़ना ही बेहतर है। अगला कमेंट है मोहम्मद नौमान अररिया बिहार से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अगर दो लोग मिलकर नमाज़ पढ़ें जिनमें से एक इमाम और दूसरा मुक्तदी हो, लेकिन मुक्तदी को तकबीर ठीक से पढ़नी ना आती हो, तो ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी या नहीं? इस सवाल का जवाब ये कि ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी, सजदे सहू करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। अगला कमेंट है मोहम्मद ज़ाकिर अब्बासी शहीद नगर की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि कैसे हैं आप हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आपके यहाँ शहीद नगर में भी 2 दिन पहले मेरा आने का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया और मैंने सोचा था कि अगर मैं वहाँ पर आऊँ तो आपको ज़रूर इत्तला करूँ, लेकिन बहरहाल जाना कैंसिल हो गया, इसलिए मैं जा नहीं सका। तो कह रहे हैं कि हज़रत 1-2 सवाल बता दीजिए। ख़वातीन अगर माहवारी से हो तो जो कपड़े पहने हैं वो नापाक हो जाएंगे या नहीं? दूसरे कपड़े पहन लिए और उतार दिए, क्या वो भी नापाक हो जाएंगे? ये इन्होंने सवाल किया है। सवाल का जवाब ये है कि हैज़ के दिनों में औरत का ज़ाहिरी जिस्म, यानी ये जो ऊपरी जिस्म है जो दिख रहा है, ये पाक होता है, और जब तक उस पर कोई ज़ाहिरी नापाकी न हो तो हाइज़ा औरत के कपड़े, हाइज़ा के कपड़े, माहवारी जिस औरत को आ रही हो उसके कपड़े पाक ही माने जाएंगे, पाक ही शुमार किए जाएंगे। अलबत्ता जिस जगह बदन या जिस कपड़े पर खून लग जाए, जिस जगह पर लग जाए, बदन पर लग जाए, कपड़े पर लग जाए, तो वो ज़रूर नापाक हो जाएगा, वो जगह नापाक हो जाएगी, या जिस कपड़े पर लगे वो कपड़ा नापाक हो जाएगा, या बदन पर लगे तो बदन नापाक हो जाएगा। उसको धोकर पाक करना ज़रूरी है। हैज़ की हालत में पहने हुए पाक कपड़ों को औरत हैज़ का गुस्ल करने के बाद धोए बग़ैर उन्हें दोबारा पहनकर नमाज़ पढ़ सकती है और उनमें नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है, सही है, उनमें नमाज हो जाएगी। चुनांचे हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी हदीस जो कि बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, उससे भी यही बात साबित होती है। जबकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो हैज़ की हालत में औरत के कपड़ों को बहुत नापाक समझते हैं और औरत को भी बहुत ज़्यादा नापाक समझते हैं। याद रखिए कि जब तक आपके कपड़ों पर हैज़ का खून, नापाकी का खून नहीं लग जाता, आपके कपड़े पाक हैं और आप उन्हें धोए बग़ैर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से उस चीज़ को नापाक और गलत नहीं कह सकते कि जिसके बारे में, जिसको शरीयत ने नापाक नहीं कहा हो, जिसके बारे में शरीयत की कोई बात मौजूद ना हो, तो आप अपनी तरफ से उस चीज़ को किस तरह से नापाक कह सकते हैं? जहालत की वजह से और अपने दादा परदादा की बातों की वजह से हमने अपने आप को और अपने दीन को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया है, जबकि दीन बहुत ज़्यादा आसान है, मगर हमने दीन पर चलने को मुश्किल बना लिया और हम दीन पर चलने को मुश्किल समझते हैं। याद रखिए कि दीन इस्लाम और मज़हब इस्लाम एक बहुत खूबसूरत और आसान दीन है। इसलिए आज के दौर में, आज के इस ज़माने में जहाँ बहुत सी झूठी बातें फैलाई जाती हैं, आपका फ़र्ज़ है कि दीन के मामले में आप तहक़ीक़ करें और फिर उस बात पर अमल करें। इसी तरह से अगर कोई शख्स नापाक हो, कोई आदमी जुनूबी हो, हालत जनाबत में हो, किसी आदमी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया और ऐसी हालत में उसने पाक कपड़े पहन लिए, यानी उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, वो नापाक है, उसने पाक कपड़े पहन लिए, तो ऐसी सूरत में भी उसके जो वो पाक कपड़े हैं वो कपड़े नापाक नहीं होंगे जब तक उन कपड़ों पर नापाकी न लग जाए। इस बात का आप ख़ास ध्यान रखें। तो बहरहाल बतलाने का मकसद ये है कि नापाक बदन पर पाक कपड़े पहनने से वो कपड़े नापाक नहीं होते हैं। अगर उन कपड़ों पर नापाकी न लगे तो वो कपड़े नापाक नहीं होंगे, वो कपड़े पाक ही रहेंगे। अगला कमेंट है सरताज अंसारी बिहार की तरफ से। सलाम और दुआ के बाद कहते हैं कि मुफ्ती साहब,
آج کے دور کا سب سے بڑا ولی کون ہے حضرت ضرور بتائیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، سوال بڑا عجیب و غریب ہے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا ولی کون ہے، یہ بتانا بہت مشکل ہے، جبکہ اللہ کی کتاب نے 88 مقامات پر ولی، اولیاء اور ولایت کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح سے اولیاء کرام کے لیے 12 مقامات پر اللہ کی کتاب نے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے جملے کو استعمال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی فرمان ہیں قرآن کریم کے اندر، ان تمام فرامین سے یہ معلوم ہوا کہ ولی وہ ہے کہ جو نیکی کی تلقین کرے، برائی سے روکے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں، یہ 6 خصوصیات ہیں، جس کے اندر یہ 6 خصوصیات پائی جائیں تو یاد رکھیے کہ وہ ولی ہے، وہ ولی کامل ہے۔ پہلی صفات کیا ہے کہ نیکی کی تلقین کرے، برائی سے روکے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کی اطاعت کرے اور نبی کی اطاعت کرے۔ یہ 6 خصوصیات جس کے اندر پائی جائیں وہ ولی ہے، یعنی وہ مومن جو ان خصوصیات کے حامل ہیں وہ ولی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے اندر یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن سے کرامات کا ظہور ہو اور جھوٹے سچے قصے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، یا ان کے بارے میں جھوٹے سچے قصے مشہور ہوں، جھوٹے سچے قصے ان کے بارے میں لوگوں کے درمیان پھیلے ہوئے ہوں، جیسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں، بہت سارے ولیوں کے بارے میں، بہت سارے علماء کے بارے میں اس طرح کے قصے لوگوں کے درمیان مشہور ہیں کہ جب وہ رات کو ذکر کرتے ہیں تو ان کے 3 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، 4 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، اس طرح کی باتیں، سر دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ آج کے زمانے میں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ولیوں کا پورا ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے، اور بعض تو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ باپ مر گیا تو بیٹا گدی نشین ہو گیا، بیٹا مر گیا تو پھر اس کا بیٹا ہو گیا، یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک، چاہے وہ کتنے ہی بڑے شرابی ہوں، کبابی ہوں، بے نمازی ہوں، کچھ بھی ہوں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے منافق ہوں، بے عمل ہوں، ڈرامے باز ہوں، مکار ہوں، جھوٹے ہوں، گستاخ ہوں، جعلی پیر ہوں، شعبدہ باز ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن وہ ولی ہیں بس، کیونکہ ولایت ان کے باپ داداؤں سے چلی آ رہی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو باپ داداؤں سے چلی آئے اور بیٹا کتنا ہی نااہل ہو، کتنا ہی بیکار ہو، وہ بھی ولی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، آپ میری بات کو سمجھ لیجئے کہ جس کے اندر یہ 6 خصوصیات پائی جائیں وہ ولی ہیں، اور جن کے اندر یہ باتیں نہ پائی جائیں وہ ولی نہیں ہیں۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ اور یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے اس ہفتے آئے ہوئے سوالوں میں سے کچھ سوالوں کے جواب جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ تمام سوالات آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے سوال اس میں آ گئے ہوں اور آپ کے سوال آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب، تو پھر آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔